حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ایک جماعت کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور کسی طرف چلے گئے۔ پھر آپ نے ہماری طرف واپسی میں بہت تاخیر کر دی تو ہم ڈر گئے کہ کہیں ہمارے بغیر آپ کو کوئی گزن نہ پہنچائی جائے۔ اس پر ہم بہت گھبرائے اور آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے میں ہی گھبرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلا، یہاں تک کہ میں انصار کے خاندان بنو نجار کے چار دیواری یعنی فصیل سے گھرے ہوئے ایک باغ تک پہنچا، اور میں نے اس کے ارد گرد چکر لگایا کہ کہیں پر دروازہ مل جائے، لیکن مجھے نہ ملا۔ اچانک پانی کی ایک گزرگاہ دکھائی دی جو باہر کے کنویں سے باغ کے اندر جاتی تھی۔ ربی آپاشی کی چھوٹی سی نہر کو کہتے ہیں۔ میں لومڑی کی طرح سمٹ کر داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے پوچھا، ابو ہریرہ ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کیا معاملہ درپیش ہے؟ میں نے عرض کی، آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر وہاں سے اٹھ گئے، پھر آپ نے ہماری طرف واپس آنے میں دیر کر دی تو ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ آپ ہم سے کاٹ نہ دیے جائیں۔ اس پر ہم گھبرا گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرا کر نکلا تو اس باغ تک پہنچا اور اس طرح سمٹ کر اندر گھس آیا ہوں جس طرح لومڑی سمٹ کر گھستی ہے، اور یہ دوسرے لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اور مجھے اپنے نالین یعنی جوتے عطا کیے اور ارشاد فرمایا، میرے یہ جوتے لے جاؤ، اور اس چار دیواری کی دوسری طرف تمہیں جو بھی ایسا آدمی ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ سب سے پہلے میری ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ، تمہارے ہاتھ میں یہ جوتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں۔ آپ نے مجھے یہ نالین یعنی جوتے دے کر بھیجا ہے کہ جس کسی کو ملوں جو دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی جس سے میں اپنی سرینوں کے بل گر پڑا، اور انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، پیچھے لوٹو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عالم میں واپس آیا کہ مجھے رونا آ رہا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ میرے پیچھے لگ کر چلتے آئے تو اچانک میرے عقب سے نمودار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے ابو ہریرہ، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، میں عمر سے ملا اور آپ نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے میرے سینے پر ایک ضرب لگائی ہے جس سے میں اپنی سرینوں کے بل گر پڑا، اور مجھ سے کہا کہ پیچھے لوٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، تم نے جو کیا اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو اس لیے نالین دے کر بھیجا تھا کہ دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے جس کسی کو ملے اسے جنت کی بشارت دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، تو ایسا نہ کیجئے، مجھے ڈر ہے کہ لوگ بس اسی شہادت پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، انہیں چھوڑ دیں کہ وہ عمل کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ان کو چھوڑ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 147۔ قتادہ نے کہا، ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے جب وہ پالان پر آپ کے پیچھے سوار تھے فرمایا، اے معاذ، انہوں نے عرض کی، میں بار بار حاضر ہوں اللہ کے رسول، میرے نصیب روشن ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے معاذ، انہوں نے عرض کی، میں بار بار حاضر ہوں اللہ کے رسول، زہی نصیب۔ پھر آپ نے فرمایا، اے معاذ، انہوں نے عرض کی، میں ہر بار حاضر ہوں اللہ کے رسول، میری خوش بختی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں
جو سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، مگر اللہ ایسے شخص کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ وہ سب خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کتمان علم کے گناہ کے خوف سے اپنی موت کے وقت یہ بات بتائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 148۔ سلیمان بن مغیرہ نے کہا، ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، مجھے محمود بن ربی رضی اللہ عنہ نے حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی۔ محمود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مدینے آیا تو اتبان رضی اللہ عنہ کو ملا اور میں نے کہا، ایک حدیث مجھے آپ کے حوالے سے پہنچی ہے۔ حضرت اتبان نے کہا، میری آنکھوں کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ اے اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز ادا فرمائیں تاکہ میں اسی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں میں سے جن کو اللہ نے چاہا تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے زیادہ اور بڑی بڑی باتیں مالک بن دخشم کے ساتھ جوڑ دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں بد دعا فرمائے اور وہ ہلاک ہو جائے، اور ان کی خواہش تھی کہ اس پر کوئی آفت آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور پوچھا، کیا وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، وہ زبان سے یہ کہتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شخص نہیں جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر وہ آگ میں داخل ہو یا آگ اسے اپنی خوراک بنا لے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ حدیث مجھے بہت اچھی لگی، یعنی پسند آئی، تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا اسے لکھ لو۔ اس نے یہ حدیث لکھ لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 149۔ حماد نے کہا، ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، مجھے اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں اور میرے لیے مسجد کی جگہ متعین کر دیں تاکہ میں اس میں نماز پڑھ سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان یعنی اتبان رضی اللہ عنہ کی قوم کے لوگ بھی آ گئے۔ ان میں سے ایک آدمی جسے مالک بن دخیشم کہا جاتا تھا غائب رہا۔ اس کے بعد حماد نے بھی یعنی ثابت کے دوسرے شاگرد سلیمان بن مغیرہ کی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 150۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے راضی ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 151۔ سلیمان بن بلال نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 152۔ سہیل نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے اوپر یا 60 سے اوپر شعبے یعنی اجزاء ہیں، سب سے افضل جز لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے اور سب سے چھوٹا
کسی اذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 153۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے حدیث سنائی، انہوں نے سالم سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سنا جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا سے مت روکو، حیا ایمان میں سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 154۔ سفیان بن عیینہ کے بجائے معمر نے زہری سے مذکورہ بالا سند کے ساتھ خبر دی اور کہا کہ آپ ایک انصاری کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 155۔ ابو سوار بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا سے خیر اور بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ اس پر بشیر بن کعب نے کہا، حکمت اور دانائی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس حیا سے وقار ملتا ہے اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس پر عمران رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنا رہا ہوں اور تم مجھے اپنے صحیفوں کی باتیں سناتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 156۔ حماد بن زید نے اسحاق بن سوید سے روایت کی کہ ابو قتادہ یعنی تمیم بن نزیر نے حدیث بیان کی، کہا کہ ہم اپنے ساتھیوں سمیت حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھے، ہم میں بشیر بن کعب بھی موجود تھے۔ اس روز حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک حدیث سنائی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا بھلائی ہے پوری کی پوری۔ انہوں نے کہا، یہ الفاظ فرمائے، حیا پوری کی پوری بھلائی ہے۔ تو بشیر بن کعب نے کہا، ہمیں کتابوں یا حکمت کے مجموعوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حیا سے اطمینان اور اللہ کے لیے وقار کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کی ایک قسم ضعیفی یعنی کمزور ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ سخت غصے میں آ گئے، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور فرمانے لگے، کیا میں دیکھ نہیں رہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنا رہا ہوں اور تم اس میں مقابلہ کر رہے ہو؟ ابو قتادہ نے کہا، عمران نے دوبارہ حدیث سنائی اور بشیر نے پھر وہی کہا۔ اس پر عمران سخت غصے میں آ گئے۔ ابو قتادہ نے کہا، تو ہم نے بار بار یہ کہنا شروع کر دیا، اے ابو نجید یعنی حضرت عمران کی کنیت، یہ ہم میں سے مسلمان اور حدیث کا طالب ہے، اس کے عقیدے میں کوئی عیب یا نقص نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 157۔ نضر بن شمیل نے کہا، ہمیں ابو نعامہ ادبی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے حجیر بن ربیع ادبی سے سنا، وہ کہتے تھے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، جس طرح حماد بن زید کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 158۔ عبداللہ بن نمیر، جریر اور ابو اسامہ نے ہشام بن عروہ سے حدیث سنائی، انہوں نے اپنے والد یعنی عروہ سے، اور انہوں نے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی پکی بات بتائیے کہ آپ کے بعد کسی سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ ابو اسامہ کی روایت میں آپ کے بعد کے بجائے آپ کے سوا کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو آمنت باللہ، یعنی میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر پکے ہو جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 159۔ لیث نے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے ابو خیر سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر کسی کو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے، سلام کہو۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 160۔ عمر بن حارث نے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے ابو خیر سے روایت کی اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے سنا۔ وہ فرما رہے تھے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مسلمانوں میں سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان امن میں ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 161۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 162۔ یحییٰ بن سعید اموی نے کہا، ہمیں ابو بردہ یعنی برید بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ اشعری نے ابو بردہ سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 163۔ ابو اسامہ نے کہا، ہمیں بریدہ بن عبداللہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا مسلمان افضل ہے؟ اس کے بعد سابقہ حدیث کے مانند ذکر کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 164۔ ابو قلابہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں گی وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت پا لے گا، جسے اللہ اور اس کا رسول باقی ہر کسی سے بڑھ کر محبوب ہوں۔ دوسری یہ کہ جس کسی سے بھی محبت کرے اللہ ہی کے لیے کرے، اور تیسری یہ کہ اللہ نے جب اسے کفر سے بچا لیا ہے تو وہ دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے سے اس طرح نفرت کرے جیسے اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 165۔ قتادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس میں بھی ہوں گے وہ ایمان کا ذائقہ پالے گا۔ نمبر 1، جو شخص کسی انسان سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کی خاطر اس سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 2، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہر کسی سے زیادہ پیارے ہیں۔ نمبر 3، اور جب اللہ نے اسے کفر سے بچا لیا ہے تو آگ میں ڈالا جانا اسے کفر میں دوبارہ لوٹنے سے زیادہ پسند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 166۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسی طرح بیان کیا جیسے سابقہ راویوں نے بیان کیا ہے، البتہ انہوں نے یہ الفاظ کہے، اس کو پھر سے یہودی یا عیسائی ہو جانے سے آگ میں ڈالا جانا زیادہ پسند ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 167۔ اسماعیل بن الیہ اور عبد الوارث دونوں نے عبد العزیز سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ، اور عبد الوارث کی حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے اہل و عیال، مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 168۔ قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 169۔
شعبہ نے کہا میں نے قتادہ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، یا فرمایا اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 170۔ حسین معلم نے قتادہ سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے پڑوسی کے لیے، یا فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 171۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایذا رسانی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 172۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، اور جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 173۔ ابو حسین نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 174۔ اعمش نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے ابو حسین کی روایت کے مانند ہے، البتہ اعمش نے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے کے بجائے یہ الفاظ کہے ہیں وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 175۔